میرا نام ماریہ ہے۔ میری منگنی بچپن میں ہی میری پھپھو کے بیٹے سے طے ہو گئی تھی۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے والد صاحب پر آن پڑی۔ وہ گھر کے بڑے تھے اور سارے معاملات وہی دیکھتے تھے۔ سب بہن بھائی ان کی رائے کا بہت احترام کرتے تھے۔ پھپھو کی شادی بھی میرے والد صاحب نے اپنے جاننے والے سے کی تھی۔ پھپھا سرکاری نوکری کرتے تھے لیکن طبیعت کے رنگین مزاج تھے۔ جب میں نے گریجویشن مکمل کر لی تو پھپھو نے ابو سے میرے رشتے کی بات کی۔ ابو بھی اب یہی چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی کر دے تاکہ وہ اپنا فرض پورا کر سکیں۔ پھپھو کا بیٹا سلمان ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا۔ پھپھو چاہتی تھیں کہ شادی کے بعد میں اور سلمان مل کر اپنا اسکول کھول لیں کیونکہ وہ خود بھی ایک اسکول ٹیچر تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی درمبینہ خواہش تھی کہ اب ہمارا اپنا اسکول ہونا چاہیے۔ ابو کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ دن تاریخ طے کر دیے گئے تھے۔ میں دلہن بن کر پھپھو کے گھر آ گئی۔ سلمان میرا کزن تھا۔ بچپن سے ہماری اچھی دوستی تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ سلمان والدین کی اکلوتی اولاد تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ ان کا بہت لاڈلا تھا۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی دلہن کو بھی انہوں نے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا۔ ویسے بھی والد صاحب نے جہیز دینے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد میں نے ابو سے کہا کہ سلمان اپنا اسکول بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دوں۔ ابو نے پہلے کی طرح ایک بار پھر کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور سلمان کو ایک اچھا اسکول بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم اپنے اسکول میں مگن ہو گئے۔ ایک سال ایسے ہی گزر گیا اور ہمارا اسکول اچھا خاصا چلنے لگ گیا۔ ایک سال کے بعد پھپھا ریٹائر ہو گئے اور گھر بیٹھ گئے۔ اب گھر میں ان کو وقت گزارنا مشکل لگتا تھا کیونکہ پھپھو سرکاری اسکول میں ملازم تھیں، صبح جاتی اور شام کو لوٹتی۔ جب پھپھا گھر بیٹھ کر اکتا گئے، پھپھا نے سلمان سے کہا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرو، ان کا بھی وقت گزر جائے گا۔ یوں پھپھا بھی اسکول میں ڈیوٹی دینے لگ گئے۔ جب پھپھا اسکول میں ٹائم دینا شروع کیا تو ان کے بھی چال ڈھال میں کافی تبدیلی آ گئی کیونکہ اسکول میں نوجوان لڑکیاں پڑھاتی تھیں۔ اب پھپھا جی صبح پینٹ شرٹ پہن کر تیار ہوتے اور جا کر آفس میں بیٹھ جاتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا پھپھا کا بھی اسکول میں انٹرسٹ بھی بڑھتا چلا گیا۔ ویسے بھی ایک تو پھپھا پڑھے لکھے تھے، دوسرا اب لوگ ان کو جانتے تھے کہ یہ سلمان کے والد ہیں۔ اسی وجہ سے سب لوگ ان کو رسپیکٹ کرتے۔ آہستہ آہستہ پھپھا سلمان کو مشورہ دیا کہ تم شام کے وقت اکیڈمی بھی شروع کر لو، میں شام کو اکیڈمی میں بیٹھ جایا کروں گا۔ یوں سلمان نے شام کے ٹائم اکیڈمی کلاسز بھی سٹارٹ کر دیں۔ پھپھو بھی اب بہت خوش تھیں کیونکہ پھپھو کے پاس اب کافی پیسے جمع ہو رہے تھے۔ وہ چاہتی تھیں کہ ایک بار حرم شریف کی زیارت کر لیں۔ جیسے جیسے پھپھو کے پاس پیسے جمع ہوتے گئے، پھپھو نے سلمان سے کہا کہ اب ہم حج کرنا چاہتے ہیں۔ جب پھپھا جی کو اس بات کا پتہ چلا تو کہنے لگے ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، جلدی کس بات کی ہے، ابھی تھوڑا کام اور سیٹ ہو لینے دو۔ پھپھو یہ سن کر خاموش ہو گئیں۔ اسکول ہمارا گھر سے زیادہ دور نہ تھا، ہم گھر پیدل آ جا سکتے تھے۔ ایک دن اسکول کی چھٹی کے بعد میں گھر جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ سب بچے چھٹی کر کے جا چکے تھے۔ آفس سے نکلی تو میری نظر ایک کلاس روم کے دروازے پر پڑی جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے پاس جا کر اندر جھانکا تو میری جان نکل گئی۔ میرے سسر ایک ٹیچر کے ساتھ گندی حرکات میں مصروف تھے۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ واپس آ کر میرا دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ میں جو دیکھ کر آئی تھی، مجھ کو میری آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سسر صاحب اس عمر میں بھی ایسی حرکات کر سکتے ہیں۔ سوچتی رہی کہ سلمان کو کیسے یہ سب بتاؤں جو میں دیکھ چکی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ ایک دن
میں نے اس میڈم کو اپنے پاس بلایا، میں نے غور سے اس کا مشاہدہ کیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور ہوشیار بھی، تاہم میں نے اس سے کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ میں جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ بتانے لگی کہ شادی ہونے کے بعد کچھ سال اس کو اولاد نہ ہوئی، ساس اس کو بانجھ ہونے کے طعنے دینے لگی۔ ایک روز اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ شوہر پہلے ہی نشہ کرتا تھا، اس کے گھر میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ 1.5 سال سے میں اپنی ماں باپ کے گھر رہتی ہوں۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں اس کو اگلے دن اسکول سے فارغ کر دوں گی، لیکن اس کے حالات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میرا دل نہ کیا کہ اس کو اسکول سے فارغ کر دوں۔ دن گزرتے گئے اور اب میں نے محسوس کیا سسر جی اور میڈم دیر تک اسکول میں رک جاتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اسکول کے بعد رکنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک دن اللہ کی کرنی کہ میری ساس نے اپنے اسکول سے واپسی پر ہمارے اسکول کا وزٹ کرنے کا سوچا۔ میں گھر آ چکی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میری ساس نے سسر کو اس میڈم کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ مجھے تب پتہ چلا جب وہ گھر آ کر ان دونوں کو جھگڑتے دیکھا۔ ساس دیر تک سسر کو باتیں سناتی رہیں اور سسر صاحب چپ چاپ باتیں سنتے رہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ ساس کو خود ہی پتہ چل گیا اور مجھے بتانا بھی نہ پڑا، ورنہ شاید کوئی میری بات پہ یقین نہ کرتا۔ جب سلمان گھر آیا تو اس کی ماں نے ساری بات اس کو بتائی۔ اگلے دن سلمان نے اس میڈم کو اسکول سے فارغ کر دیا۔ کچھ ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ساس کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی۔ جب ساس سرکاری اسکول سے ریٹائر ہوئیں تو انہوں نے سلمان سے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب سسر صاحب سے بات کی تو کہنے لگے میری تو اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، تم ایسا کرو کہ سلمان کے ساتھ چلی جاؤ۔ ساس جانتی تھی کہ اس شخص نے نہ خود جانا ہے نہ مجھے جانے دے گا۔ ساس نے سلمان سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ یوں ساس اور سلمان عمرے پر چلے گئے۔ اب سسر صاحب نے بھی سوچا کچھ دن آزادی سے سانس لی جائے۔ اب وہ پھر پہلے کی طرح تیار ہو کر اسکول جانے لگے۔ میں اور سسر صاحب گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، میرے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان کی دل سے عزت کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ساس اور سلمان خیریت سے عمرہ کر کے واپس آ گئے۔ کچھ دن ساس نے گھر پر آرام کیا اور پھر میرے ساتھ میرے اسکول میں ڈیوٹی دینے لگیں۔ اب وہ بھی میرے ساتھ روزانہ اسکول جا کر بیٹھ جاتی، سارے معاملات کو دیکھتی۔ سسر صاحب بھی اب محتاط سے رہنے لگے۔ اس دوران میں امید سے ہو گئی۔ ساس نے کہا کہ اب تم اسکول نہ جایا کرو، گھر پر آرام کرو۔ میں نے بھی یہی بہتر جانا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ماہ ایسے ہی گزر گئے اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ گھر میں سب لوگ بہت خوش تھے۔ ہمارا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، گھر میں ہر طرح کا سکون میسر تھا۔ ایک دن میری ساس جب اسکول سے واپس آئیں تو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ سلمان جلدی سے ان کو ہاسپٹل لے گئے، لیکن قدرت نے ان کو موقع نہ دیا۔ شاید ان کی اتنی ہی زندگی تھی اور ہم سب کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ساس کے جانے کے بعد میں نے ہر طرح سے سسر کا خیال رکھنے لگی، کیونکہ میرے سوا اب ان کا کون تھا۔ سسر صاحب نے بھی کچھ دن ان کا غم منایا اور پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ میں اب زیادہ وقت گھر پر ہی گزارتی، کیونکہ مجھے سارا دن اپنے بچے کے ساتھ رہنا پڑتا۔ اسکول کے سارے معاملات اب سلمان اور سسر صاحب دیکھا کرتے تھے۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ کون کیا کرتا ہے۔ ایک دن سلمان نے بتایا کہ جس میڈم کو اسکول سے نکالا تھا ابو نے اس کو دوبارہ اسکول میں رکھ لیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت مجبور لڑکی ہے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ سسر صاحب کے آگے کون بول سکتا تھا؟ ویسے بھی اب ان کو روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جن کا ڈر تھا وہ اب اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔
ایک دن شام کا وقت تھا کہ وہی میڈم جس کو سسر صاحب نے دوبارہ رکھا تھا ہمارے گھر آ گئیں۔ میں نے اسے بٹھایا اور چائے بنائی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے جو تم کرنے آئی ہو؟ پھر اس نے جو بتایا وہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ کہنے لگی، جب آپ کی ساس فوت ہو گئیں آپ کے سسر نے مجھے دوبارہ سکول جوائن کرنے کا کہا تھا، پھر میں نے سکول جوائن کر لیا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں ایک دوسرے میں اتنا ملوث ہو گئے کہ اب میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں ان کے کہنے پر اپنے شوہر سے طلاق لے چکی ہوں۔ آپ پلیز میری مدد کریں، مجھے بدنامی کے گھڑے میں گرنے سے بچا لیں۔ میں نے کہا کہ جب پہلی بار میں نے تم کو اپنے سسر کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے دیکھا تھا مجھے تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو گئی اور نظریں جھکا لیں۔ میں نے کہا، اچھا اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، آپ میری ان سے شادی کروا دیں۔ میں نے کہا، کیا سسر صاحب کی بھی یہی مرضی ہے؟ وہ کہنے لگی، جی میں ان کی اجازت سے ہی آپ کو ملنے آئی ہوں۔ میں ساری بات سمجھ چکی تھی میں نے کہا، اچھا تم جاؤ، میں سلمان سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ سسر صاحب بیٹے کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے انہوں نے مجھے ملوث کیا ہے۔ کچھ دن کے بعد میں نے سلمان سے بات کی کہ پھپھو کے فوت ہونے کے بعد اب انکل بہت اکیلے رہ گئے ہیں۔ آخر وہ بھی انسان ہیں، ویسے بھی وہ ابھی جوان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی شادی کروا دیں۔ میری بات سن کر سلمان حیران ہو گیا، کہنے لگا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ پھر کچھ دن میں نے سلمان کو راضی کر لیا اور سدرا میڈم کو دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ وقت سے پہلے ہی میں نے اس کو بدنامی سے بھی بچا لیا اور سسر صاحب بھی اب میری پہلے سے زیادہ عزت و احترام کرتے۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔